محترم سامعین، یہ ہے میرے پاس غیر مقلدین کی کتاب احکام و مسائل۔ یہ غیر مقلدین کی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو لکھنے والے ہیں فضیلت الشیخ مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی۔ اسی کتاب پر غیر مقلدین کے مشہور علماء کی تصدیقات موجود ہیں۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے جمعیت اہل حدیث جودھپور راجستھان والوں نے، اور اس پر تقریر ہے عبد الرحمن کھلجی، نائب امیر جمعیت اہل حدیث صوبہ راجستھان۔ اسی طرح محمد صادق فیضی، استاد مدرسہ دارالحدیث جیدارن ضلع پالی۔ اسی طرح اسی کتاب پر تبصرہ کیا ہے دارالعلوم اہل حدیث جودھپور کے استاد ابوالکلام فیضی نے۔ اس کے علاوہ اور بھی تصدیقات ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین کی مشہور و معروف کتاب، آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہی غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث جب بات آتی ہے فضائل اعمال کی تو لوگوں میں یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں کہ جب ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں تو فضائل اعمال کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے یا پھر حدیثوں کا درس ہونا چاہیے، فضائل اعمال کی تعلیم کیوں؟ محترم سامعین، آپ صرف ملاحظہ فرمائیے، غیر مقلدین نے اس کتاب کو لکھا، یہ میرے پاس یہ نہ قرآن ہے نہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ ان کی فتووں کی مسائل کی کتاب ہے۔ جس طرح ان کو فقہ سے بیر ہیں، احناف کے مسائل سے اور احناف کی کتابوں سے بیر ہیں، تو پھر یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث علماء قرآن و حدیث جب ہمارے لیے کافی ہے تو ایسی کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے اوپر لکھا ہے روزمرہ زندگی کے مسائل سے متعلق یہ فتوے ہر فرد اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہی نام نہاد اہل حدیث جو بار بار یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہیں، نہ فضائل اعمال کی ضرورت، نہ دوسری کتابوں کی ضرورت، نہ احناف کی کتب فقہ کی ضرورت، تو پھر اس میں یہ جو بات لکھی ہے کہ یہ کتاب احکام و مسائل کہ ہر فرد اور ہر گھر کی ضرورت ہے، یعنی قرآن حدیث کافی نہیں ہے، کیوں ہر فرد کی ضرورت ہے؟ اور ان کے تمام علماء غیر مقلدین کے علماء نے کتاب میں لکھا ہے، جیسے عبد الرحمن کھلجی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب عوام کے لیے بے حد مفید ہے، تو کیا عوام کے لیے قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ اور اسی طرح اس کتاب کے اوپر ابوالکلام فیضی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی میں پیش ہونے والے مختلف مسائل کو حل کرنے، اسلام کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو اسلام کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن حدیث تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو بغض اور جو نفرت تم کو فضائل اعمال سے ہیں اور فقہ حنفی کی کتابوں سے ہیں اور دیگر علماء کی کتابوں کو فضائل کی مسائل کی جو عام انداز میں عوام کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کے خلاف لوگوں میں زہر اگلنے والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی مشہور کتاب جو احکام و مسائل کے نام سے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ لہذا تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ غیر مقلد علماء کی باتوں کے بعد تحقیق کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں تقلید، شرک اور گمراہی کہہ کر اسلاف سے کاٹتے ہیں اور پھر اپنی اندھی تقلید کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔